میں نے زہریلے لہجے میں کہا، میں اسے آسانی سے موت کے حوالے نہیں کروں گا، میں اسے پہلے ہوش میں لاؤں گا اور بتاؤں گا کہ میں موت بن کر اس کے سر پر پہنچ گیا ہوں۔ میں اس کی بے بسی دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب یہ مجھے بے بس دیکھ کر کہے لگایا کرتا تھا، وہ مناظر میری آنکھوں کے سامنے عکس کی صورت میں ابھر آئے تھے۔ جب اسماعیل شاہد میری بے بسی پر ہنستا تھا، کہے لگاتا تھا، آج وہی شخص میرے سامنے بے بسی کے عالم میں موجود تھا، جو بڑے کروفر سے کہتا تھا کہ میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن شاید وہ یہ بھول گیا تھا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا، اور نہ ہی وقت کسی کا دوست ہے اور نہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جلدی کرو، جولیا میرا ارادہ سمجھتے ہوئے بولی۔ ویسے میں اگر چاہتی تو اسے خود بھی موت کے حوالے کر سکتی تھی، لیکن چونکہ تم نے اس سے بدلہ لینا تھا اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا۔ اسے بے ہوش ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، جولیا اندازہ لگاتے ہوئے بولی۔ ویسے میں نے اس کی شراب میں بے ہوشی کی 1 گولی ڈال دی تھی، تاکہ اگر شراب اثر نہ کرے تو گولیاں اثر کر جائیں اور یہ جلدی ہوش میں نہ آ سکے۔ کیا اس کے ساتھ اس کے گارڈ تھے؟ نہیں، یہ اکیلا ہی آیا تھا۔ کیا اس کے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں؟ جواب دیتے ہوئے اس نے استفہامیہ لہجے میں پوچھا۔ پاکستان میں تو یہ بغیر گارڈوں کے دندناتا پھرتا تھا، کیونکہ اس نے خود کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا، میں نے تفصیلاً جواب دیا، تاکہ کوئی اس پر شک نہ کر سکے کہ یہ گینگسٹر اور اپنے گروپ کا چیف ہے۔ یہ ہمیشہ پس پردہ رہ کر گروپ کو ڈیل کرتا ہے، اپنے سرکس کی آڑ میں یہ گروپ چلاتا ہے۔ میں نے بتایا تو تھا کہ اس نے اپنا کوڈ نام چودھری ساجد رکھا ہوا ہے۔ میں اس کے ساتھ ہونے کے باوجود اسے تلاش نہیں کر پایا تھا، اور یہ میری بے بسی پر محظوظ ہوتا رہتا تھا۔ واقعی بہت شاطر انسان ہے، جولیا حیران رہ گئی تھی۔ کیا تمہیں کبھی اس پر شک نہیں پڑا تھا؟ 1 بار شک پڑا تھا، لیکن پھر ذہن اور دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ شاطر انسان میری بہن کے اغوا میں ملوث ہے۔ بہرحال جس طرح تم نے اسے جال میں پھانسا ہے وہ قابل داد ہے۔ میں نے اس کی تعریف کی۔ یہ سچ تھا، واقعی جولیا نے انتہائی ذہانت کا ثبوت دیا تھا۔ وہ واقعی عام لڑکی نہیں تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے ان چند دنوں میں ہو گیا تھا۔ چونکہ اس میں اس کی اپنی بھی غرض و غایت شامل تھی، اس لیے وہ بھرپور طریقے سے میرا ساتھ دے رہی تھی۔ شکریہ مورس، وہ مسکرائی۔ اس کے بعد ہیری ٹام کو انجام تک پہنچانا ہے، اسے بھی اکیلے ہی گھیرنا ہوگا، میں نے کہا۔ اس نے تو اپنے ارد گرد گارڈوں کی فوج پالی ہوئی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہو، وہ سمجھنے والے انداز میں بولی۔ فی الحال اس کا قصہ تمام کرو، پھر ہیری ٹام کو گھیرنے کے بارے میں بھی پلاننگ کرتے ہیں۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا، پھر میں نے اس کی مدد سے اسماعیل شاہد کو اٹھا کر ایک کرسی پر ڈالا اور پھر بیڈ کی چادر پھاڑ کر اس کی رسی بنائی اور اسماعیل شاہد کو باندھ دیا۔ اس کام میں 10 منٹ صرف ہوئے۔ اسماعیل شاہد کی گردن دائیں طرف ڈھلکی ہوئی تھی۔ اب یہ ہوش میں کب آئے گا؟ میں نے ہاتھوں پر لگی نادیدہ مٹی جھاڑتے ہوئے جولیا کی طرف دیکھ کر استفسار کیا۔ میں اسے ابھی ہوش میں لے آتی ہوں، جولیا نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، اور میز پر پڑے اپنے ہینڈ بیگ میں سے ایک سرنج اور چھوٹی سی شیشی نکال لی۔ شیشی میں سرخ رنگ کا محلول تھا۔ اس نے سرنج میں محلول بھرا، پھر اسماعیل شاہد کے بازو پر انجیکشن لگا دیا۔ سرنج اور شیشی واپس بیگ میں رکھنے کے بعد وہ بولی، یہ ابھی ہوش میں آ جائے گا اور نشے کا اثر بھی ختم ہو جائے گا۔ میں نے سر ہلایا تو وہ واش روم میں چلی گئی، جبکہ میں نے غور سے اسماعیل شاہد کی طرف دیکھا۔ 3-4 منٹ ہی گزرے تھے کہ اسماعیل شاہد ہوش میں آ گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات غیر متغیر تھے۔ چند لمحے وہ گو مگو کی کیفیت میں مبتلا رہا، پھر شاید جب اس کا شعور بیدار ہو گیا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ پتھر کا مجسمہ بن گیا، شاید اس پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ شاید اسے اس لمحے کی توقع نہیں تھی۔ پھر جیسے ہی اس کا سکتہ ٹوٹا تو اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن بندھا ہونے کی وجہ سے وہ کسمسا کر رہ گیا۔ تم؟ اسماعیل شاہد کے منہ سے سرسراتی آواز نکلی تو میں طنزیہ انداز میں مسکرا دیا۔ میں علی۔ علی؟ وہ اٹکتے ہوئے بولا، کیا تم واقعی علی ہو؟ ہاں میں علی ہوں۔ ویسے مجھے دیکھ کر تمہاری زبان گنگ ہو گئی نا، اور میرا حلیہ بھی دیکھ کر تم پہچان نہیں پائے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اسماعیل شاہد کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ وہ بدستور اٹکتے ہوئے بولا، تم زندہ ہو؟ الحمدللہ، میں نے کہا، تمہارے سامنے موجود ہوں۔ لیکن ہیری ٹام نے تو کہا تھا کہ… وہ کہتے کہتے رک گیا۔ اس کی بات پوری نہ ہونے پر میں چونکا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ یہی کہ اس نے تمہیں مار دیا ہے اور تم نے اس کی بات پر یقین کر لیا۔ میں استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ شاید تم نے وہ کہاوت سنی ہوگی، چور جانے چور کی سار۔
لیکن میں حیران ہوں کہ تم چور ہو کر بھی دوسرے چور کو نہ پہچان سکے۔ تم خود کو عقل کل سمجھتے تھے، لیکن وہ تم سے بھی زیادہ چالاک، عیار اور شاطر نکلا۔ جانتے ہو میں اس وقت ہیری ٹام کا بہترین دوست ہوں۔ تم اور اس کے دوست؟ اسماعیل شاہد کی حیرت دیدنی تھی اور میں خاصا محظوظ ہو رہا تھا۔ تمہیں یقین نہیں آ رہا نا؟ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے مجھے اس شرط پر زندہ چھوڑا تھا کہ میں اس کا دوست بن جاؤں۔ اس نے تمہیں میرے زندہ ہونے کا کیوں نہیں بتایا یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن میں تمہیں آج زندہ نہیں چھوڑنے والا۔ آخر میں میرا لہجہ صفاق ہو گیا تھا۔ میری بات سن کر اسماعیل شاہد کے چہرے پر زلزلے کے آثار ابھر آئے۔ اس لمحے وہ یقیناً خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھلا اور جولیا باہر آ گئی۔ جولیا کو دیکھ کر اسماعیل شاہد کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ شاید وہ چند لمحوں کے لیے اسے بھول گیا تھا۔ مس جولیا، میری فرینڈ، میں نے فاخرانہ لہجے میں زیر لب مسکراتے ہوئے اسے سوچوں کے حصار سے باہر نکالا۔ اس نے پہلے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر جولیا کی طرف۔ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے جولیا، وہ جولیا کو گھورتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں بولا۔ اس نے خود کو سنبھال لیا تھا، یہی وجہ تھی کہ اس کے چہرے پر کرختگی نمایاں تھی، ساتھ ہی چہرہ بھی غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے روسیہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 82 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تم بھی تو دھوکے باز ہو مسٹر اسماعیل، جولیا نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ مجھے مورس نے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ تم گینگسٹر ہو اور لڑکیوں کو اغوا کر کے ہیری ٹام کے پاس فروخت کرتے ہو، جنہیں وہ پورن ویڈیوز کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تم نے مورس کی بہن کو بھی اغوا کروا کر ہیری ٹام کے پاس فروخت کیا ہے۔ اسماعیل شاہد نے گھور کر مجھے دیکھا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ دانتوں کو کچکچاتے ہوئے بولا۔ نہ ہی میں گینگسٹر ہوں، نہ ہی میرا کسی اغوا کار گروپ سے تعلق ہے۔ اس کے ساتھ میرا لین دین کا معاملہ ہے اور اس نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ میں لڑکیوں کو اغوا کر کے فروخت کرتا ہوں۔ تم بھی اس کے بہکاوے میں آ گئیں۔ جولیا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے زور سے کہا مارا اور متانت بھرے لہجے میں بولی، مسٹر اسماعیل، جھوٹ مورس نے نہیں، تم نے بولا ہے میرے ساتھ۔ تم نے خود اعتراف کیا ہے کہ تم لڑکیوں کو اغوا کر کے ہیری ٹام کو فروخت کرتے ہو اور ہیری ٹام ان لڑکیوں سے پورنوگرافی کرواتا ہے۔ میرے پاس اس کا ثبوت ہے۔ اب تو اسماعیل شاہد کی شکل دیکھنے کے لائق تھی۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور کئی گزر گئے۔ وہ جب بولا تو الفاظ اس کے حلق میں جیسے پھنس رہے تھے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ جولیا نے جواب دینے کے بجائے اپنا سیل فون آن کیا اور ریکارڈنگ سنائی۔ اس ریکارڈنگ میں اسماعیل شاہد شراب کے نشے میں دھت بہکی بہکی آواز میں بول رہا تھا۔ جولیا اس سے اس کے بارے میں استفسار کر رہی تھی اور وہ سب کچھ بتاتا جا رہا تھا۔ میں نے ٹھنڈی سانس خارج کی۔ واقعی شراب پینے سے انسان ہوش و خرد سے بیگانہ ہو جاتا ہے اور اس سے جو پوچھتے جاؤ بتاتا جاتا ہے۔ جس طرح اسماعیل شاہد نے جولیا کے ہر سوال کا جواب دیا تھا اور بالآخر اس کی آواز بند ہو گئی تھی، شاید وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ ریکارڈنگ سن کر اسماعیل شاہد کا چہرہ متغیر ہو گیا تھا۔ بعد ازاں اس پر خوف غالب آ گیا۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اسے ہم سے اچھائی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اس نے جو بویا تھا آج کاٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ تم بہت شاطر نکلی ہو جولیا، اسماعیل شاہد کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ کاش مجھے اندازہ ہو جاتا تو میں تم سے دوستی ہی نہ کرتا۔ اس میں ہیری ٹام کا قصور ہے، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی نے تمہیں دھوکے میں رکھا اور تمہیں بتایا کہ میں اس کے ہاتھوں مر گیا ہوں۔ چند روز پہلے جب تم کسی گوری لڑکی کے ساتھ ہیری ٹام سے ملنے اس کے ہوٹل میں آئے تھے تو میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا۔ اسی وقت ہی میں نے عزم کر لیا تھا کہ اگر مجھے موقع مل گیا تو میں تمہیں پاکستان زندہ نہیں جانے دوں گا۔ صد شکر کہ میری دوستی جولیا سے ہے اور اتفاق سے یہ تمہارے دل کو بھا بھی گئی۔ چونکہ میں تمہارے بارے میں اسے پہلے ہی بتا چکا تھا، اس لیے جب تم نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو اس نے میری خاطر تم سے دوستی کر لی۔ یوں سمجھ لو تمہیں جال میں پھانسنے کے لیے اس نے میری بھرپور مدد کی ہے اور میں اس کا بے حد شکر گزار ہوں۔ چونکہ میں اسماعیل سے اردو میں گفتگو کر رہا تھا اس لیے شاید جولیا کے پلے میری بات نہیں پڑی تھی۔ اس نے استفہامیہ نظروں سے مجھے دیکھا تو میں نے انگریزی میں بتا دیا کہ میں نے اسماعیل شاہد سے کیا کہا ہے۔ وہ سن کر زیر لب مسکرا دی۔ مورس صحیح کہہ رہا ہے، جولیا نے تصدیق کر دی۔
نہ جانے اسماعیل شاہد کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، وہ خاموش بیٹھا رہا۔ خوف کے تاثرات بدستور اس کے چہرے پر موجود تھے۔ جب وہ بولا تو اس کی آواز کھوکھلی تھی۔ دیکھو مورس، یعنی علی، تم جانتے ہو کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ میں بھی بشر ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں، کوتاہیاں، خطائیں ہوئی ہیں۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں بہت برا اور قابل نفرت انسان ہوں، لیکن کیا تم مجھے اچھا انسان بننے کے لیے ایک موقع نہیں دو گے؟ میں استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ اگر مجھے تم پر اعتبار ہوتا تو شاید میں تمہیں ایک موقع دیتا، لیکن کیا کروں؟ تم نے مجھے اتنے دھوکے دیے ہیں کہ اعتبار ہی اٹھ گیا ہے، میں نے کہا۔ ویسے بھی کتے کی دم کبھی سیدھی نہیں ہوتی، چاہے اسے 100 سال کے لیے ایک بوتل میں بھی بند کر دو۔ پلیز علی، میں تم سے التجا کرتا ہوں۔ وہ خوف بھرے لہجے میں ملتجی ہوا۔ میں خود کو ایک اچھا انسان بناؤں گا، میں پرہیزگار بنوں گا، میں ہر برا کام چھوڑ دوں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری بہن کو ڈھونڈوں گا، اسے لے آؤں گا۔ پلیز علی، میں تمہاری منتیں کرتا ہوں۔ موت کو سامنے دیکھ کر اب منتیں ترلے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ میں نے کہا کہ کتے کی دم کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ تم لاکھ قسمیں کھاؤ، لیکن مجھے تم پر رتی برابر بھی اعتبار نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ کمپرومائز کر کے میں خود کو گناہ گار نہیں کرنا چاہتا۔ کہتے ساتھ ہی میں نے پتلون کی جیب سے ریوالور نکال لیا۔ ریوالور دیکھ کر اسماعیل شاہد کے تو شاید چھکے ہی چھوٹ گئے تھے۔ اس کے چہرے کے مساموں سے پسینہ نکل آیا تھا، خوف سے لرز رہا تھا۔ پلیز علی، میرے بیٹے علی، پلیز۔ مورس، جلدی سے اس کا قصہ تمام کرو، دفعتاً جولیا نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ کسی بھی وقت کوئی آ سکتا ہے۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میں براہ راست ایک سیاہ کار اور بدکار انسان کو موت کے گھاٹ اتارنے جا رہا تھا۔ اسماعیل شاہد کی منتیں ترلے جاری تھے، لیکن مجھے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ میں پردہ چشم پر روزینہ کو دیکھ رہا تھا۔ میری سماعت میں اس کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ وہ مجھ سے مدد طلب کر رہی تھی کہ مجھے ان درندوں سے بچا لو۔ میں نے لرزتے ہاتھ سے ریوالور کا رخ اسماعیل شاہد کی طرف کر دیا۔ جوش غیظ سے میرے جسم کے روئیں روئیں میں آگ بھڑک رہی تھی۔ انتقام کا جذبہ مجھ پر حاوی ہو رہا تھا۔ میری انگلی دھیرے دھیرے لبلبی کو دبا رہی تھی۔ آخری الفاظ جو اسماعیل شاہد نے کہے تھے وہ یہ تھے، علی پلیز، مجھے مت مارو علی۔ میں نے لبلبی دبا دی۔ اگلے ہی لمحے ٹھک کی آواز کے ساتھ ہی گولی اسماعیل شاہد کی پیشانی میں لگی اور وہ چیخ مار کر کرسی سمیت پیچھے فرش پر گرا اور لمحہ بھر تڑپ کر ساکت و جامد ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک بدکار انسان میرے ہاتھوں انجام کو پہنچا، میں نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسماعیل شاہد کو اس کے انجام تک پہنچا کر مجھے جتنی مسرت ہوئی تھی وہ بیان سے باہر ہے۔ ویری گڈ مورس، تمہارا نشان طاق ہے، جولیا نے میری تعریف کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر ریوالور مجھ سے لے لیا اور رومال سے اس پر انگلیوں کے نشان مٹا کر اسے ایک پلاسٹک بیگ میں ڈال کر اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لیا۔ آؤ اب ہم یہاں سے نکل چلیں، جولیا نے کہا۔ اس کی لاش؟ میں نے کرسی کے ساتھ بندے مردہ پڑے اسماعیل شاہد کی طرف اشارہ کر کے دریافت کیا۔ پڑی رہے، ہم پکڑے تو نہیں جائیں گے نا؟ کیا تمہیں خوف آ رہا ہے؟ نہیں، ویسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ بے فکر رہو، کوئی ہم تک نہیں پہنچ سکے گا، جولیا نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن اگر ہم یہاں رکے رہے اور کوئی اس طرف آ گیا تو پھر ہمارے پکڑے جانے کے چانس 100% ہیں۔ چلو، میں نے کہا۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے طے ہوا کہ ہم دونوں الگ الگ ہوٹل سے نکلیں گے۔ جولیا نے سر پر فلیٹ ہیٹ رکھ لیا تھا جس سے اس کا چہرہ کافی حد تک چھپ گیا تھا۔ اس نے دروازے سے سر نکال کر پہلے باہر جھانکا، پھر وہ مجھے باہر آنے کا اشارہ کرتی چلی گئی۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے میں نے ایک نفرت آمیز نظر اسماعیل کی لاش پر ڈالی، پھر باہر نکل گیا۔ اس دوران جولیا سیڑھیاں اتر کر جا چکی تھی۔ میں کن اکھیوں سے راہداری کا جائزہ لیتے ہوئے سیڑھیاں اترا تھا کہ کہیں کوئی خفیہ کیمرہ ہی موجود نہ ہو۔ واقعی راہداری کی نکر پر دیوار پر کیمرہ موجود تھا، جسے دیکھتے ہی میرا دل اچھل کر میرے حلق میں آ گیا۔ ساتھ ہی دماغ میں سوچ ابھری کہ کیمرے میں ہماری اسماعیل شاہد کے کمرے میں داخل ہونے کی ریکارڈنگ ہو چکی ہوگی۔ اس طرح میرے پکڑے جانے کے 100% چانس تھے اور جولیا بچ سکتی تھی، کیونکہ وہ فلیٹ ہیٹ پہن کر آئی تھی اور ہیٹ پہن کر ہی باہر گئی تھی۔ اس نے ہر قسم کی احتیاط کی ہوگی۔ البتہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ جو ہونا تھا نادانستگی میں ہو چکا تھا۔ میں ہوٹل سے نکلا تو مجھے پارکنگ سے جولیا کی کار نکلتی دکھائی دی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کار کی طرف بڑھا۔ رات کافی ہو گئی تھی، لیکن ہوٹل میں ابھی تک لوگ موجود تھے۔ میرے کار میں بیٹھتے ہی اس نے کار زن سے آگے بڑھا دی۔
اس نے مجھے تشویش زدہ حالت میں دیکھ کر استفسار کیا، کیا ہوا مورس؟ تم مجھے پریشان دکھائی دے رہے ہو۔ ہاں، پریشانی کی ہی بات ہے۔ کیا؟ مجھے بتاؤ۔ وہ ہمتن گوش ہوئی، ساتھ ہی اس نے اسٹیئرنگ گھما دیا۔ کار مڑتی ہوئی ہوٹل کے خارجی گیٹ کی طرف بڑھی اور پھر ہوٹل کی حدود سے نکل کر سڑک پر دوڑنے لگی۔ میں نے راہداری میں کیمرہ دیکھا تھا۔ میں نے اسے اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ یقیناً اسماعیل شاہد کے کمرے میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی ہماری ریکارڈنگ ہو چکی ہوگی۔ ہم آسانی سے پکڑے جائیں گے۔ وہ بے ساختہ ہنس دی اور اطمینان بھرے لہجے میں بولی، اس کی تم فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں فکر کیوں نہ کروں؟ مجھے اس کا اطمینان کھلنے لگا۔ پولیس اس ریکارڈنگ کے ذریعے انتہائی آسانی سے ہم تک پہنچ سکتی ہے۔ مجھے تو تمہارے اطمینان پر حیرت ہو رہی ہے۔ جولیا میرے پریشان کن لہجے پر محظوظ ہوتی کار ڈرائیونگ کرتی رہی، پھر ادائے ناز سے بولی، کیا تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو؟ جواباً میں نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولی، مورس، میں بھی کوئی کچا کام نہیں کرتی۔ باہر کیف مختصراً بتا دیتی ہوں، یہاں آنے کے بعد میں نے وہ وائر ہی کاٹ دی تھی جس سے وہ کیمرہ چلتا تھا۔ کیا واقعی؟ میں حیران ہی رہ گیا۔ ہاں، جولیا نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، اس لیے پریشان نہ ہو کہ ہماری آنے اور جانے کی ریکارڈنگ ہوئی ہوگی۔ میں خوشگوار حیرت میں ڈوب گیا۔ جولیا میری توقع سے بڑھ کر ذہین اور دور اندیش ثابت ہوئی تھی۔ اس نے ہر وہ ثبوت پہلے سے ہی مٹا دیے تھے جن سے ہمارے پکڑے جانے کے امکانات ہو سکتے تھے۔ میں دل ہی دل میں اسے داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ تم کیا چیز ہو یار، میں نے بے ساختہ کہا۔ میں تمہاری ذہانت کا قائل ہو گیا ہوں۔ میں نے بہت کم ایسی لڑکیاں دیکھی ہیں جو ذہین اور دور اندیش ہوں۔ تم بھی ان میں شامل ہو۔ میں تم سے بے حد متاثر ہوا ہوں۔ مکھن لگا رہے ہو؟ وہ مستفسر ہوئی۔ میں بے ساختہ ہنسا اور صاف گوئی سے بولا، نہیں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ شکریہ مورس، ایک بات پوچھنا چاہوں گا، میں نے کہا۔ ایک سوال کافی دیر سے میرے دماغ میں چکراتا پھر رہا ہے۔ یہ بتاؤ، جب تم ہوٹل سے نکلی تھی تو کیا ہیری ٹام کے آدمیوں نے تمہارا تعاقب نہیں کیا تھا؟ یہ سوال واقعی کافی دیر سے میرے دماغ میں موجود تھا، جسے بالآخر میں نے زبان دے دی۔ بہت اہم سوال ہے، جواباً جولیا نے کہا۔ پھر اس نے ٹھنڈی سانس لی اور گویا ہوئی، جب میں ہوٹل سے نکل رہی تھی تو میں نے ہیری ٹام کے آدمیوں کو اپنے ہوٹل میں دیکھا تھا۔ میں بھی یہی سمجھی تھی کہ جب میں روانہ ہوں گی تو وہ یقیناً میرا تعاقب کریں گے، لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب کسی نے بھی میرا تعاقب نہیں کیا۔ شاید انہیں شک تھا کہ تم ہوٹل میں موجود ہو، اس لیے وہ تمہاری نگرانی کرتے رہے، اور جیسے ہی تم روانہ ہوئے تو انہوں نے تمہارا تعاقب کیا، اور شاید ان کا یہی خیال ہوگا کہ وہ میری عدم موجودگی میں تمہیں آسانی سے اغوا کر لیں گے۔ لیکن اب انہیں کیا پتا تھا کہ جسے وہ اغوا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں۔ میں نے بھی طویل سانس لی، حیران بھی تھا کہ جولیا نے اپنی طرف سے میرا حلیہ بدل دیا تھا، اور بقول اس کے ہیری ٹام اور اس کے آدمی مجھے نہیں پہچان سکیں گے، لیکن شاید وہ پہچان گئے تھے۔ باہر کیف میں یہ سوچ کر اپنا دماغ کھپانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ خیال جھٹک دیا۔ کچھ دور جانے کے بعد جولیا نے ایک نالے کے قریب کار روک دی، پھر اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے پلاسٹک بیگ جس میں ریوالور تھا نکال کر اس نالے میں پھینک دیا۔ پھر اس نے کار آگے بڑھا دی۔ سڑک سنسان اور ویران تھی، لیکن کھمبوں پر لگے مرکری بلب اسے روشن کرنے کی حتی المقدور کوشش کر رہے تھے۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کافی دیر کی خاموشی کے بعد میں نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ میرے گھر۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر جواب دیا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جب ہم جولیا کے گھر پہنچے تو اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ جولیا کے پاس ڈپلیکیٹ چابی تھی، اس لیے اس نے مجھے چابی دی کہ میں گیٹ کھولوں۔ جب وہ کار پورچ تک لے گئی تو میں گیٹ بند کر چکا تھا۔ ہم دونوں ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ ڈرائنگ روم میں نائٹ بلب جل رہا تھا۔ مسز ایملی جوزف اور انکل ہیم اپنے اپنے کمروں میں محو استراحت تھے۔ کافی پینے کا ارادہ ہے؟ بیٹھنے سے پہلے جولیا نے مجھ سے استفسار کیا۔ کیا تمہارا ارادہ ہے؟ میں نے جواباً الٹا سوال کر ڈالا۔ ہاں۔ پھر میں بھی پی لوں گا۔ بیٹھو، میں بنا کر لاتی ہوں۔ وہ کچن میں چلی گئی جبکہ میں صوفے پر بیٹھ کر اسماعیل شاہد کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے انجام تک پہنچا کر مجھ پر سرشاری اور سکون کی ملی جلی کیفیات طاری تھیں۔ اس بدبخت کی وجہ سے نہ جانے کتنی لڑکیاں گندی دلدل میں پہنچی تھیں۔ میں اسے تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا تھا، لیکن وقت کی کمی کے باعث ایسا نہ کر سکا۔ باہر کیف یہ خوشی تھی کہ میں ناکام نہیں ہوا تھا۔ دفعتاً مجھے حیدر الماس کا خیال آیا کہ مجھے ان کو اس کے بارے میں اطلاع دے دینی چاہیے۔ وہ بھی میرے کارنامے پر خوش ہوں گے۔ چنانچہ میں نے حیدر الماس کو کال کی۔ چونکہ یہاں رات کا 1 بج رہا تھا تو پاکستان میں دن کے 11 بج رہے ہوں گے، اس لیے حیدر الماس صاحب سے بات ہو جائے گی۔ چند سیکنڈ کے بعد ہی حیدر الماس نے کال ریسیو کر لی۔
سلام دعا کے بعد انہوں نے استفسار کیا، میرا خیال ہے کہ امریکہ میں اس وقت رات کا 1 بج رہا ہوگا اور تم ابھی تک جاگ رہے ہو، خیریت تو ہے نا؟ جی انکل، خیریت ہی ہے، لیکن ایک خوشخبری سنانی تھی، اس لیے آپ کو کال کی، میں نے جواباً زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ خوشخبری؟ اوہو، یقیناً روزینہ بیٹی کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ حیدر الماس کی پہلے چونکتی پھر مسرت میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ انکل، روزینہ انڈیا میں ہے اور میں بہت جلد انڈیا جا رہا ہوں، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ روزینہ کے ذکر نے میرے اندر اداسی بھر دی تھی۔ خوشخبری یہ ہے کہ میں نے اسماعیل شاہد کو اس کے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ اوہو، کیا مطلب؟ انہوں نے ششدر لہجے میں دریافت کیا۔ میں نے اسے قتل کر دیا ہے انکل، میں نے ان کی حیرت دور کرتے ہوئے کہا۔ صبح کے اخبارات میں یقیناً اس کی موت کے حوالے سے خبر شائع ہوگی۔ اوہو، میں نے بھی ابھی اخبار نہیں دیکھا۔ الماس حیدر صاحب کی سنجیدہ آواز سنائی دی۔ تم نے اسے کیسے قتل کیا؟ میں نے مختصراً بتا دیا کہ کس طرح وہ جولیا کی زلفوں کا اسیر ہوا اور جولیا نے کیسے چال چلتے ہوئے اسے اپنے دام محبت میں گرفتار کیا اور پھر مجھے اطلاع دے دی۔ ساتھ ہی میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ جولیا میری بہت اچھی دوست ہے اور وہ ہر قدم پر میری مدد کر رہی ہے۔ خس کم جہاں پاک، بے اختیار الماس حیدر کے منہ سے نکلا۔ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد انہوں نے سلسلہ کلام جوڑا، ایسے لوگوں کا ایسا ہی بھیانک اور عبرتناک انجام ہوتا ہے۔ اس کی موت واقعی تمہارے ہی ہاتھوں لکھی تھی۔ اس کی موت سے اس کے گروپ کی کمر ٹوٹ جائے گی اور بہت سی لڑکیوں کا بھلا ہو جائے گا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تبھی جولیا 2 کپ اٹھائے وہاں آ گئی۔ اس نے 1 کپ میرے سامنے میز پر رکھا اور اپنا کپ ہاتھوں میں تھام کر سامنے والے صوفے پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ میں نے انکل حیدر الماس سے مزید چند باتیں کی، پھر رابطہ منقطع کر کے سیل فون میز پر رکھ دیا۔ کس سے بات کر رہے تھے؟ کافی کا سپ لینے کے بعد اس نے استفسار کیا۔ انکل حیدر الماس سے۔ جواب دینے کے بعد میں نے مختصراً حیدر الماس کے بارے میں بھی بتا دیا۔ کافی پینے کے دوران ہم دونوں آنے والے حالات کے بارے میں بھی تجزیہ کرتے رہے۔ بقول جولیا، اسماعیل شاہد کی موت کے بعد ہیری ٹام بھی یقیناً ہوشیار ہو جائے گا اور ممکن ہے وہ میری تلاش پہلے سے زیادہ تیز کر دے۔ جولیا دفعتاً ایک خیال میرے ذہن میں آیا تو میں نے جولیا کو مخاطب کیا۔ ہاں بولو۔ وہ میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولی، ہیری ٹام کے آدمی مجھے اس گھر سے نکلتے دیکھ چکے ہیں، ممکن ہے وہ میری تلاش میں دوبارہ ادھر آئیں۔ میں نے اپنا خدشہ بتایا۔ یہ بات میرے دماغ میں بھی ہے، وہ سنجیدہ لہجے میں بولی۔ پھر تو ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، میں نے تشویش کا اظہار کیا۔ تمہاری تشویش درست ہے، جواباً بولی۔ میں نے اس پہلو پر غور تو کیا تھا، لیکن بے فکر رہو، وہ تمہیں شہر میں ہی تلاش کرتے رہیں گے۔ مجھے امید ہے اس طرف کسی کا بھی دھیان نہیں جائے گا۔ ہم صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل چلیں گے۔ ابھی تم آرام کر لو، میں بھی آرام کر لیتی ہوں۔ کافی ہم پی چکے تھے، اس لیے جواباً میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں اس وقت گہری نیند میں تھا جب دروازے پر ہونے والی دستک سے میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں نائٹ بلب کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ٹائم کا بھی کوئی اندازہ نہیں تھا۔ سوچا کہ شاید صبح ہونے والی ہے اور جولیا مجھے جگانے آئی ہوگی۔ ایک بار پھر اس نے دروازے پر دستک دی اور بولی، مورس اٹھ جاؤ، ہم نے روانہ ہونا ہے۔ میں نے جمائی لیتے ہوئے کہا، اچھا جولیا تم چلو، میں تیار ہو کر آ رہا ہوں۔ زیادہ دیر مت لگانا، وہ تنبیہی لہجے میں بولی۔ موم کے جاگنے سے پہلے ہی ہمیں روانہ ہونا ہے۔ اوکے، میں 5 منٹ میں آتا ہوں، میں نے ایک بار پھر جمائی لیتے ہوئے کہا اور لحاف ایک سائیڈ پر کر کے بستر سے اتر گیا۔ 5 منٹ کے بعد میں کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آیا تو جولیا صوفے پر بیٹھی چائے پینے کے ساتھ ساتھ اپنے سیل فون پر بھی بزی تھی۔ اس کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ انکل ہیم بھی وہیں موجود تھے اور میز پر چائے کے لوازمات پڑے تھے۔ میں نے انکل ہیم کو ہیلو کہا تو جواباً اس نے بھی ہیلو کہنے کے بعد میری خیریت دریافت کی۔ کیسے ہو ینگ مین؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں انکل؟ میں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ان کی بھی خیریت دریافت کی۔ انہوں نے اپنی خیریت بتانے کے ساتھ میرے لیے چائے بھی کپ میں ڈال دی۔ میں نے چائے پیتے ہوئے جولیا کی طرف دیکھا۔ جولیا، آنٹی کہاں ہیں؟ موم سو رہی ہیں، جولیا نے کہتے ساتھ ہی سیل فون ٹیبل پر رکھ دیا۔ انکل بتا رہے تھے کہ ان کی رات طبیعت خراب تھی، اس لیے وہ سلیپنگ پلز لے کر سوئی ہیں۔ انکل چونکہ صبح جلدی اٹھنے کے عادی ہیں، اس لیے یہ جلدی اٹھ گئے اور ہمارے لیے چائے بھی بنا دی۔ چائے پینے کے بعد ہم دونوں شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اندھیرا ابھی باقی تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اجالا پھیل گیا اور صبح ہو گئی۔ روانہ ہوتے وقت جولیا نے قرب و جوار کا اچھی طرح جائزہ لے لیا تھا کہ مبادا ہیری ٹام کے آدمی پھر اس کے گھر کی نگرانی نہ کر رہے ہوں اور ہمارے روانہ ہوتے ہی ہمارے تعاقب میں چل پڑے ہوں۔
لیکن صد شکر کہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ سنسان اور ویران سڑک پر صرف جولیا کی کار دوڑ رہی تھی۔ یہ ایک لمبی سڑک تھی جس کے دائیں بائیں دور دور تک میدان پھیلے ہوئے تھے۔ سڑک کے دونوں کناروں پر کھمبے موجود تھے جن کے ذریعے بجلی کی تاریں جولیا کے علاقے میں پہنچائی گئی تھی۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے ہم 8:30 بجے ہوٹل پہنچ گئے۔ حسب سابق میں اپنے کمرے میں آ گیا تھا جبکہ جولیا اپنے آفس میں چلی گئی تھی۔ میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی اس لیے میں ابھی سونا چاہتا تھا۔ میں تقریباً دوپہر تک سوتا رہا۔ شاید میں مزید بھی سویا رہتا اگر میرے سیل فون کی گھنٹی نہ بجتی۔ مسلسل بجتی گھنٹی کی وجہ سے ہی میں بیدار ہونے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے سائڈ ٹیبل سے سیل فون اٹھا کر مچی مچی نظروں سے دیکھا تو جولیا کال کر رہی تھی۔ میں نے کال اٹینڈ کرنے کے بعد سیل فون کان سے لگایا اور مدھم آواز میں بولا، ہیلو، کیا ابھی تک سو رہے ہو؟ جولیا نے میرا نام لیے بغیر استفسار کیا۔ سو رہا تھا لیکن فون کی بجتی گھنٹی سے آنکھ کھل گئی۔ میں نے جواباً کہا، اس نے ہنکاری بھرنے کے بعد کہا، سنو، میں سکرین پر 2 آدمیوں کو دیکھ رہی ہوں جن کا تعلق یقیناً ہیری ٹام سے ہے۔ شاید انہیں شک ہو گیا ہے یا میرے اسٹاف میں سے کسی نے مخبری کی ہے کہ تم میرے ہوٹل میں موجود ہو۔ وہ تمہارے کمرے کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں، اس لیے محتاط رہنا۔ میں ان دونوں کا کچھ کرتی ہوں۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ جولیا نے کال منقطع کر دی، لیکن صورتحال پریشان کن ہو گئی تھی۔ میں نے سیل فون جیب میں منتقل کیا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کروں۔ جولیا کی ہدایت پر مجھے سختی سے عمل کرنا تھا، اس لیے میں کمرے میں پنجرے میں بند کسی شیر کی طرح ٹہلنے لگا۔ ایک ایک لمحہ مجھ پر بھاری اور اضطراری کیفیت میں گزر رہا تھا۔ جولیا نہ جانے ان کے ساتھ کیا کرنے والی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے جلدی سے سیل فون نکال کر دیکھا تو جولیا پھر کال کر رہی تھی۔ میں نے کال ریسیو کرتے ہی استفسار کیا، کیا ہوا جولیا؟ کام ہو گیا ہے، اس نے جواب دیا۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا، کیا وہ دونوں؟ اس نے میری بات کاٹ دی اور فاتحانہ لہجے میں بولی، میرے آدمیوں نے ان دونوں پر قابو پا لیا ہے اور وہ دونوں اس وقت بے ہوشی کی حالت میں تہہ خانے میں موجود ہیں۔ انہوں نے بتا دیا ہے کہ میرے ہوٹل کے کس ویٹر نے تمہارے بارے میں مخبری کی ہے۔ اوہو، اب تم ان کا کیا کرو گی؟ انہیں مروا کر کہیں ویرانے میں پھینکوا دوں گی، جولیا نے آئندہ کا لایا عمل بتایا۔ میں نے لمبی سانس لی۔ وہ مزید بولی، اور ہاں، آج کے اخبارات اسماعیل شاہد کے قتل کے حوالے سے بھرے پڑے ہیں۔ کیا لکھا ہے ان میں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ نامعلوم افراد نے اس کے کمرے میں گھس کر اسے قتل کیا ہے، وہ بولی۔ میں اخبار لے کر آ رہی ہوں، پھر باتیں کریں گے۔ جولیا ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھا رہی تھی۔ وہ اخبار کسی ویٹر کے ہاتھ بھیجنے کے بجائے خود ہی لے کر آ رہی تھی۔ دوسری اہم بات جو میرے پیش نظر تھی وہ یہ کہ جس اسٹاف ممبر نے میرے بارے میں ہیری ٹام کے آدمیوں کو مخبری کی تھی، وہ ہیری ٹام کو بھی میرے بارے میں بتا سکتا تھا۔ اس لیے میں یہ بات جولیا سے کرنا چاہتا تھا۔ 5 منٹ کے بعد جولیا آ گئی۔ وہ میرے لیے لنچ بھی لے آئی تھی۔ میں نے ایک نظر اخبار میں اسماعیل شاہد کے حوالے سے خبر پڑھی، پھر اخبار بیڈ پر رکھ دیا۔ سوچا کہ فارغ وقت میں تفصیل سے خبر پڑھوں گا۔ البتہ خبر کی سرخی سے خبر کا سارا نچوڑ تھا۔ خبر میں اسماعیل شاہد کو پاکستانی بزنس مین ظاہر کیا گیا تھا، باقی وہی خبر تھی جو جولیا نے بتائی تھی۔ دوران لنچ میں نے اپنا خدشہ بیان کیا تو وہ بڑے اطمینان سے بولی، میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ مخبر ویٹر کا پتہ چل گیا ہے، وہ اس وقت تہہ خانے میں قید ہے، اس کا کیا کرنا ہے یہ بعد میں سوچوں گی۔ میں نے بھی اطمینان بھری سانس لی، جیسے میرے کندھوں سے سارا بوجھ اتر گیا ہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تو تم اب کسی انگلش فلم کی ہیروئن لگ رہی ہو۔ وہ کیسے؟ وہ بھی مسکرائی۔ جس طرح تم کام کر رہی ہو ایسا تو صرف فلموں میں ہی ہوتا ہے۔ میں نے صراحت سے کہا، نہ صرف ہیری ٹام کے آدمیوں پر قابو پا لیا بلکہ ان سے مخبر کے بارے میں بھی اگلوا لیا۔ جب موت سامنے ہو تو بہادر سے بہادر انسان بھی بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے، وہ فلسفیانہ لہجے میں بولی۔ میں اتفاق کرتا ہوں۔ میں نے کہا، تم لنچ نہیں کرو گی؟ میں لنچ کر کے آئی ہوں۔ میں نے ہنکاری بھری تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم لنچ کر کے تیار ہو جاؤ، تھوڑی دیر کے بعد ہم نے روانہ ہونا ہے، وہ بولی تو میں نے بے اختیار چونک کر اسے دیکھا۔ کہاں؟ میں نے بے ساختہ انداز میں پوچھ لیا۔ بعد میں بتاؤں گی، اس نے کہا۔ پریشان نہ ہو، تمہیں ہیری ٹام کے حوالے نہیں کروں گی۔ یہ بات اس نے مذاق میں کہی تھی۔ میں بھی مسکرا دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں دوبارہ لنچ کرنے میں مگن ہو گیا۔ لنچ سے فارغ ہونے کے بعد میں نے جولیا کو کال کر کے بتا دیا کہ میں تیار ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ پارکنگ میں جا رہی ہے، میں ابھی وہیں آ جاؤں۔ ساتھ ہی اس نے مجھے محتاط رہنے کی بھی ہدایت کی۔
میں انتہائی محتاط انداز میں ہوٹل سے نکل کر اس کی کار میں سوار ہوا۔ راستے میں میرے استفسار پر اس نے بتایا، میں تمہارے کاغذات بنوانے جا رہی ہوں۔ کاغذات؟ میں حیران ہوا۔ ہاں، کیا انڈیا غیر قانونی طور پر جاؤ گے؟ جواباً اس نے بھی میری طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے استفسار کیا۔ میں نے ٹھنڈی سانس خارج کی۔ اگر تمہارے پاس پاسپورٹ ہے تو دو۔ میرا پاسپورٹ کلارا کے پاس تھا، کیونکہ جب میں پاکستان سے امریکہ آیا تو میں نے شیفرڈ جان کے پاس رہائش رکھی تھی، اور ظاہری بات ہے میرا پاسپورٹ میرے رہائشی کمرے میں ہی رہ گیا تھا۔ میں نے شیفرڈ جان کے بارے میں بتایا تو جولیا بولی، لیکن اس کی میعاد گزر چکی ہوگی، کیونکہ 1 مہینے کا ویزا ملتا ہے، اور تمہیں امریکہ میں رہتے ہوئے شاید 3-4 مہینے تو گزر چکے ہیں۔